یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ نے دنیا سے جینا سیکھا ہو اور جب آپ نے سرکار کے صدقے جینا سیکھا ہو نا، تو پھر بندے کا حال یہ ہوتا ہے کہ کربلا میں اگر امام حسین کا سارا کنبہ بھی جائے اور جان بھی جائے تو بندہ خوش ہو کے ساری جان پیش کر دیتا ہے، اس لیے کہ اسے پتا ہوتا ہے ابھی میں نے قبر میں جانا ہے، ابھی دروازہ بند ہونا ہے، ابھی جنت کا باغ میری قبر نے بننا ہے، اور میں نے آنکھیں کھولنی ہے تو سامنے مدینے والے محبوب نے تشریف فرما۔ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، کیونکہ قبر کی رات ہے ان سے ملاقات کی رات۔ تو دوستو، نبی پاک کے دروازے پہ آؤ، یہیں سے آپ کو اپنی پہچان ملے گی، یہیں سے معرفت الہی ملے گی، یہیں سے جینے کا سلیقہ ملے گا۔ خلاف پیغمبر کسے راہ گزی، حضور کے مخالفت کر کے آپ کبھی کوئی رستہ پا سکتے؟ یہ جو ملانگ شلانگ آپ کو ملتے ہیں نا، کہتے ہیں معرفت دی گل نہیں، نہ داڑھی رکھی ہوئی ہے، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ ادھر ادھر جاتے ہیں۔ معرفت وہ کون سی معرفت ہے جو حضور کے علاوہ ہے؟ نبی پاک کی معرفت کیا تھی؟ حضور 5 نمازوں کی امامت کرتے تھے، جمعے کا خطبہ دیتے تھے۔ آپ کی توجہ ہے؟ میری طرف دیکھو، جمعہ پڑھاتے، عید پڑھاتے، نکاح پڑھاتے، سرکار مہربانی کرتے، غلاموں پہ شفقت کرتے، حضور قرآن و حدیث پڑھاتے۔ آج کل جڑا ایک کام کرے ہو تے مولوی ہے، تو درویش کون ہے؟ جنہوں بالکل کلمہ نہ ہوندا ہوئے الا ماشاءاللہ، کبھی کبھی غسل کرتا ہو۔ یہ آپ نے کرائیٹیریا بنایا ہے، یہ دین کا معیار نہیں ہے، یہ ہمارے ذہن کی اختراع ہے۔ خدا را سٹیٹس کو سمجھو، معیار کو سمجھو، دین کا معیار کیا؟ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھرپور زندگی گزاری ہے۔ حضور حقوق سے بھاگنے کا معاذ اللہ درس نہیں دیتے کہ آپ کسی دربار پہ جا کے بیٹھ جائیں اور کہیں کہ جناب نہ مجھے نکاح کرنا ہے اور نہ مجھے کوئی حق ادا کرنا ہے، نہ مجھے بچوں کا، بہن بھائیوں، ماں باپ کا خیال رکھنا ہے۔ نبی پاک نے تو بھرپور زندگی، آئلی زندگی بھی بھرپور گزاری، معاشرتی زندگی بھی بھرپور گزاری، ازواج مطہرات کے ساتھ حضور کی کمال شفقت، اپنے نواسوں کو حضور کندھوں پہ بٹھا رہے۔ سارے وہ کام جو روٹین میں انسانی زندگی کے لیے ضروری ہیں، سارے سرکار نے کیے ہیں۔ دین آپ کو بالکل نہیں کہتا کہ آپ سارے کام چھوڑ دیں، مسجد میں آ جائیں، تسبیح لے کے بیٹھ جائیں۔ بس دین اتنا کہتا ہے کمائی ضرور کرو پر کرنا ذرا جائز طریقے سے، حلال رزق کمانا، خیال رکھنا۔ دین کہتا ہے جہاں ہو وہاں دیانتدار ہو جاؤ، آپ حضور کے طریقہ مبارکہ کو اپنائیں، سب درست ہو جائے گا۔ انسان ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ کاروبار زندگی سے اکتانے لگتا ہے، ایک ہی کام اور ایک ہی طرح کے کام روز کر کر کے اس کی طبیعت بے چین ہونے لگتی ہے۔ پھر وہ ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، مقصد حیات کیا ہے۔ دراصل مجھے اپنے آپ کو پانا ہے، اپنے آپ کو تلاش کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ اپنی تلاش میں بڑی دور نکل جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے وہ مختلف موٹیویشنل اسپیکرز کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، فلسفیوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، زندگی کی گتھیاں سلجھاتے سلجھاتے خود بہت زیادہ الجھ جاتے ہیں۔ فلاں ادیب یہ کہہ رہا تھا، فلاں شاعر یہ کہہ رہا تھا، فلاں قول میں نے اس طرح پڑھ لیا ہے، آج فلاں نے یہ بات کر دی ہے۔ میرا خیال ہے میری طرف دیکھ رہے ہیں آپ سارے۔ یہ انسان میں ایک وقت میں یہ داعیہ پیدا ہوتا ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو تلاش کرتے کرتے معاذ اللہ گمراہی کی طرف چلے گئے۔ اقبال نے بھی ایک جگہ پہ کہا تھا کہ ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں۔ تلاش کرتا ہے آدمی۔ تو بہت سارے لوگ اس تلاش کے اندر بہت سارے غلط رستوں پہ بھی نکل گئے،
تو اپنی تلاش کیسے ہوگی؟ ہم اپنے آپ کو کیسے ڈھونڈیں گے اور اپنے آپ کو کیسے پائیں گے؟ اس کا ایک ہی حل ہے کہ پہلے ہم ڈھونڈیں کہ ہمارا خالق کون ہے، ہمارا مالک کون ہے، رازق کون ہے، پرورش کرنے والا رب کون ہے۔ پھر جب ہم یہ تلاش کرنے لگے تو پھر آپ کو پتہ ہے خالق کو، مالک کو، رازق کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے بھی لوگ بڑے بڑے غلط رستوں پہ چل نکلے۔ معاذ اللہ لوگوں نے بتوں کو پوجا، درختوں کی، پتھروں کی، سورج کی اور چاند کی پوجا کر کے لوگ کفر کی طرف بڑھے۔ تو آخر حل کیا ہے؟ کس طرح انسان حقیقت تک رسائی حاصل کر سکتا ہے؟ کس طرح وہ اپنے آپ کو اور اپنے رب کو پا سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے گا اس کا صرف ایک ہی رستہ ہے، اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ صرف ایک ہی بارگاہ ہے جو ہم سے بھی آشنا کرائے گی اور ہمارے رب سے بھی ہمارا رابطہ کرائے گی، اور وہ ذات ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس کریں تصویروں والے بھائی بیٹھ جائیں، پیارے بھائی بیٹھ جائیں۔ یہ کچھ سیاسی جلسہ ہے یار، حد ہو گئی۔ دینی اجتماع، اس کے ادب کو سمجھیں آپ۔ یہ سارا جلسہ بھی بغیر تصویروں کے ہو سکتا ہے، مہربانی کریں اس کے آداب کو سمجھیں، اطمینان سے سب بیٹھ جائیں محبت کے ساتھ۔ یہ ادب والی محفل۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وہ تو سیاسی جلسے ہوتے ہیں نا، مطلب فوٹو کھینچ کے بتانا کہ اننے بندے میرے نال نے، اگلا ٹکٹ میرا بند ہے۔ تو سانو تو کسی ٹکٹ دی لوڑ ہی نہیں، سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے۔ نالے کی لگے شہر بول دے نال، اسی تے اپنی بال کے سیکنے ہیں۔ تو مہربانی کریں، یہ اس سے تکلف بڑھتا ہے۔ بات جو آیا ہے حضور کی بارگاہ میں، جو بندہ سب سے پیچھے کھڑا ہے وہ بھی مہمان خصوصی ہے، اس لیے کہ یہ سرکار کی محفل ہے، سب مہمان خصوصی ہیں۔ میری ڈیوٹی تھی آج بات کرنے کی تو میں یہاں بیٹھ گیا ہوں، جس دن کسی اور کی ڈیوٹی ہوگی میں وہاں بیٹھ جاؤں گا۔ بھائی اتنی سی بات ہے، باقی کوئی بڑا چھوٹا نہیں، ہم سب ایک جیسے ہیں۔ تو بات پر توجہ کریں، بزم کی روحانیت کو سمجھیں، اس کی روح کو جانیں، یہ اصل کیا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی ذات واحد ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک رسائی کا۔ قرآن مجید نے خود ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو یہ جو تمہارے پاس نبی کریم علیہ السلام آئے ہیں تو یہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ گئی ہے۔ اب ان کی ذات اتنی بڑی دلیل ہے کہ جو ذات مصطفیٰ تک پہنچ گیا وہ ذات خدا تک پہنچ گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کو لوگ پانا چاہتے ہیں، اس کی معرفت چاہتے ہیں، اپنے رب کریم کی انوار و تجلیات سے فیض یاب ہونا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے بہت سارے سلاسل طریقت ہیں، لوگ مختلف طریقوں سے تربیت پاتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، تہجد میں اٹھتے ہیں، لمبی دعائیں مانگتے ہیں، اپنے آپ کو بہت ساری پابندیوں میں رکھتے ہیں تاکہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچ جائیں۔ تو رب کہتا ہے مجھ تک آنا ہے تو رستہ بڑا آسان ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب آپ ان سے فرما دیں اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے فرمائیں میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام کی پیروی کرنا، حضور کے بتائے ہوئے رستے پہ چلنا، یہی وہ ایک واحد ذریعہ ہے جو انسان کو معرفت والا کرتا ہے، عارف بناتا ہے، اس کے دل کو روشن کرتا ہے، اس کی روح کو پاک کرتا ہے، اسے اس تک اور اس کے رب تک وہ رسائی حاصل ہوتی۔ اور اگر کوئی کہے کہ میں حضور کی سنت کا، شریعت کا رستہ چھوڑ کے کوئی اور رستہ اختیار کروں اور میں حقیقت تک پہنچ جاؤں تو یہ ہو سکتا، اس لیے کہ یہ واحد رستہ ہے، نبوت کا دروازہ بند ہے۔ اب جو بھی رب تک جائے گا وہ ذات رسالت مآب کے ذریعے سے جائے گا، اور حضور تک جو بھی جایا کرتا تھا، نبی پاک تک جو بھی پہنچتا تھا وہ اپنے مالک تک پہنچ جاتا تھا۔
عدی بن حاتم کہتے ہیں جب میں آیا تھا نا حضور کی بارگاہ میں تو مجھ سے پہلے میری بہن آئی تھی، ان کے قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کا جہاد ہوا، لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، تو وہ قیدیوں کی ساتھ وہ بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی۔ تو جب حضور سے انہیں معافی ملی نا تو حاتم تائی کی بیٹی عدی بن حاتم کی بہن وہ واپس گئی اور اپنے بھائی سے جا کے کہنے لگی، بھائی میرا اور تیرا خیال یہ تھا کہ وہ معاذ اللہ ایک بادشاہ ہیں اور وہ مختلف علاقے فتح کر کے ایک بڑے بادشاہ بن رہے ہیں، لیکن ہمارا خیال غلط تھا، جن کو میں مل کے آئی ہوں وہ بادشاہ نہیں ہیں، وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ میں نے ان کو گہرائی سے دیکھا ہے، چیزوں کو پرکھا ہے، وہاں کے ماحول کو دیکھا ہے، تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، تو میں نے لمحہ لمحہ محسوس کیا ہے وہ سچے رسول ہیں۔ تو عدی کہتے ہیں میں نے اپنی بہن سے کہا کہ میں اسی طرح عورتوں کی باتوں پہ تو یقین نہیں نہ رکھ سکتا، میں جاؤں گا، میں دیکھوں گا، غور کروں گا۔ عدی کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں آیا تو نبی کریم مسجد میں تشریف فرما تھے، چٹائی پہ غلاموں کے ساتھ ہی بیٹھے تھے۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ اتنا چسکا ہمیں پروٹوکول کا لگ گیا نا، وزیروں کو بھی اور پیروں کو بھی، یہ خطرناک ہے۔ جب آپ کا ایک مخصوص پروٹوکول ہو جاتا ہے، یہ صرف وزیروں کا نہیں، یہ پیروں کا بھی ہے، تو آپ کا اپنی عوام سے گیپ بڑھ جاتا ہے، آپ کوئی رسائی نہیں ہوتی، آپ کو عوامی مسائل کا وہ 2 4 5 خوش آمدید جو آپ کے گرد ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں سب اچھا ہے، سارے ووٹ ہی تو آڈے نے، ہر بندہ ہی آپ کا حمایتی ہے۔ لیکن جب آپ عوامی ہوتے ہیں، لوگوں کے بیچ رہتے ہیں، پھر آپ لوگوں کا درد بھی سمجھتے ہیں۔ یعنی بہت سارے لوگ شور ڈالتے ہیں نا پٹرول مہنگا ہو گیا ہے، غریب یہ شور نہیں ڈالتا نا، وہ کہتا ہے کرایہ 10 روپے بڑھ گیا ہے۔ پٹرول کا مسئلہ اس کا ہے جس کی گاڑی اپنی ہے، جس کی گاڑی اپنی، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ 50 روپے کرایہ بڑھ گیا ہے، کیونکہ وہ تو کرائے پہ سفر کرتا ہے بس میں۔ تو ہمارا یہ معاملہ ہے کہ ہم عوامی نہیں ہوتے۔ عدی کہتے ہیں میں حاضر ہوا تو حضور غلاموں کے ساتھ چٹائی پہ بیٹھے، اور یہ مشکل کام ہے۔ جو لوگ انسانی حقوق پہ بڑا سبق پڑھاتے ہیں نا، ان کے اور ان کے ڈرائیور کا لباس دیکھ کے آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کتنے انسانی حقوق کے علمبردار ہیں، ان کے اور ان کے ملازم کا رہن سہن پتہ چل جائے گا آپ کو کتنے یہ برابری کے قائل ہیں۔ لیکن حضور غلاموں کے بیچ بیٹھے، ایک سمت علی، ایک سمت عمر صدیق، ادھر عثمان، ادھر، بھلا ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ حضور غلاموں کے بیچ بیٹھے۔ عدی کہتے ہیں دور سے دیکھا تو میرے دل پہ چوٹ لگی، یہ بادشاہ ہوتے تو لشکر ہوتا، کوئی تخت ہوتا، کوئی ہٹو بٹو کی داستانیں ہوتی، یہ جو غلاموں کے بیچ بیٹھے ہیں نا، یہ سچے رسول ہیں۔ لیکن فرماتے ہیں پھر دوسرے ہی لمحے میرے دل میں خیال آیا مسجد تو کچی ہے، یہ جگہ تو سادہ ہو سکتا ہے، گھر بڑا پکا ہو۔ یہ بھی کئی دفعہ مسئلہ ہوتا ہے نا کہ پیر صاحب کے والد صاحب کے دربار کے بالے کھڑے رہتے ہیں پر کوٹھی ان کی تیار ہو جاتی ہے، یہ بھی کئی دفعہ مسئلہ ہوتا ہے۔ دربار شریف زیر تعمیر ہے، پٹی لگی ہوئی ہے، اور گھر کمپلیٹ ہو گیا کئی دفعہ، الا ماشاءاللہ۔ کہا نا اقبال نے، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، اور گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ تو عدی کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ شاید گھر بہت بڑا ہو، تو چونکہ میرے دل میں ہی خیال آیا تھا تو خیال آیا کہ مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں اور محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا چلو آپ کو گھر لے چلتے ہیں۔ کہتے ہیں میں عام امام کے گھر نہیں جا رہا تھا، نبیوں کے امام کے گھر جا رہا تھا، رسولوں کے امام کے گھر۔ او دوستو سنو، سادگی کا درس دینا آسان ہے اور سادگی اختیار کرنا مشکل ہے۔ کہتے ہیں میں امام الانبیاء کے گھر گیا، ایک مشکیزہ، ایک چارپائی، ایک چٹائی بچھی ہوئی، کہتے ہاتھ بڑھائیں تو گویا ہاتھ چھت تک پہنچ جائیں۔ محبوب نے سادی سی چٹائی پہ مجھے بٹھایا، کھجوریں لے کے آئے اور دودھ لے کے آئے۔
فرماتے ہیں وہ میری طرف کھجوریں نہیں بڑھ رہی تھی، ایمان بڑھ رہا تھا۔ میں نے کہا جن کا گھر اس طرح کا ہو وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ عدی کہتے ہیں میں سمجھ گیا، پہنچا حضور تک تھا، سمجھ مجھے رب کریم کی بارگاہ تک لے گئی۔ نبی کریم تک جو پہنچ جائے وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ عدی کہتے ہیں میں مسلمان ہو گیا۔ میرے دوستو یاد رکھنا، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ جو کریم تک پہنچے با مصطفیٰ بے رساں خیچ را کے دی ہماؤست، جو حضور کے قدموں تک پہنچ گیا کل دین تک پہنچ گیا۔ نبی پاک کے اخلاق آپ کو دین تک لے جائیں گے، حضور کا کردار آپ کو دین تک لے جائے گا۔ آپ سیکھنا چاہتے ہیں، آپ سمجھنا چاہتے ہیں، آپ بدلنا چاہتے ہیں، آپ اپنی زندگی کے اندر مثبت تبدیلیاں چاہتے ہیں، بالکل ادھر ادھر نہ ہونا، کسی موٹیویشنل اسپیکر سے اور کسی وائس سے اور کسی خطیب سے محض اگر وہ ذاتی بات کر رہا ہو تو اس سے آپ ڈائریکٹ نہ چیزوں کو لینا۔ آپ نے اگر سخاوت سیکھنی ہے تو پھر بھی مدینے والے محبوب سے سیکھو۔ آپ نے رشتے نبھانا سیکھنا ہے تو رسول رحمت سے سیکھو۔ آپ کو اپنی زندگی کو مشن والی زندگی اگر بنانا ہے، یعنی با مقصد زندگی، با مقصد زندگی جو ہوتی ہے اس میں بندہ بور نہیں ہوتا۔ با مقصد زندگی میں انسان ذہنی تناؤ کا شکار نہیں ہوتا۔ با مقصد زندگی گزارتے ہیں نا کچھ لوگوں کو کوئی مقصد ہی نہیں نہ ہوتا، با فوٹو شوٹو کھچانا، تعلق شالق بنانا، کچھ کارڈ دینا، کچھ کارڈ لے لینا، یہ مقصد ہوتا ہے۔ فلانا بھی مجھے جانتا ہے، فلانے کو میں بھی جانتا ہوں، یا دو چار لوگوں سے کہہ دینا کوئی حکم ہوا تو دسیا جی، تے جدوں حکم دا واری آئی اس لیے کام ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں میرے عزیز، یہ بے مقصد بے معنی کام نہ کریں۔ آپ اسی کو دینی مقصد بنا لیں۔ آپ کسی کی فاتحہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، دیکھیں اجر کتنا ہوتا ہے۔ آپ کسی سے تعلق محض اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو تکمیل ایمان کا ذریعہ بن جائے۔ با مقصد زندگی آپ کو نہ تھکائے گی، نہ آپ کبھی اکتائیں گے۔ مجھے ایک دفعہ میرے کالج کے دوست نے کہا چل یار نوکری کر کر تھک گیا، کچھ 4 دن کسی ٹھنڈے علاقے چلیے۔ میں بڑا اکتایا، میں کہ تو جا بھائی، اسی نہیں اکتائے، ساڈا تے کام ہی بڑا مزیدار ہے، نہ بندہ تھکدا ہے نہ بندہ اکتاندا، وہ جائے جو کسی ٹینشن میں ہو۔ میں تے اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں، محمد پکیندے گزر گئی۔ یہ تو مزیدار ہے، میری تو بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے۔ تو بھائی وہ جائے جو کسی ٹینشن کا شکار ہو، ہم تو بڑے سکون میں ہیں، بڑے اطمینان میں، اس لیے ضرورت نہیں پڑی کبھی کہ ذرا تھوڑا سا نکلیں تو تھوڑا سا ٹھنڈک ہو، تو کام ہی مزیدار ہے۔ آپ با مقصد زندگی دیکھیے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پہ تشریف لے گئے تو کچھ دنوں کے بعد حضور واپس تشریف لائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ یہ تھا کہ حضور سفر پہ جاتے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے، اور واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے سیدہ پاک کے گھر جاتے۔ تو حضور واپس آئے تو سب سے پہلے شہزادی کے کاشانہ نور میں تشریف لائے۔ تو لمبا سفر کر کے محبوب آئے تو آثار سفر تھے وجود پر، بظاہر کچھ تھکاوٹ تھی، کچھ لباس پر اس کے اثرات تھے۔ تو بیٹیاں باپ سے بڑا کیا پیار کرتی ہیں، اور پھر نبی پاک کی شہزادیاں، اور پھر سب سے چھوٹی شہزادی حضرت سیدہ پاک، حضور کا چہرہ نور دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بڑی مشقت فرماتے ہیں، دیکھیے اتنے دنوں کے بعد آپ آئے اور آپ کے چہرے پر اور وجود پر بظاہر تھکاوٹ کے آثار، سفر کے آثار۔ تو حضور نے نا بات کا رخ ہی بدل دیا۔ ہمیں تو کوئی ہمارا بچہ ایک دکھ سنائے تو ہم کہنا ہے پتر تینوں پتہ ہی نہیں، میں بڑی دکھی زندگی گزاری، ہمارے پاس پیچھے 900 صفحہ باقی ہوتا ہے دکھوں کا، ہم تو اور زیادہ 4 آزمائشیں اپنی سنا دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بات کا رخ بدل دیا۔ حضور فرمانے لگے فاطمہ، آپ کے والد کو اللہ نے بڑے مقاصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، ہم بڑے مقاصد لے کے دنیا میں آئے، ہمارے مقاصد بڑے۔
فرمایا نہ کوئی مکان کچا بچے گا، نہ پکا بچے گا، نہ کوئی جھونپڑی بچے گی جہاں اللہ دین کے پیغام کو پہنچا نہیں دے گا۔ تو ہمیں اس کے لیے محنت تو کرنی ہے نا، پھر نکلنا تو ہے نا، پھر سفر تو کرنا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی اخلاق، کردار، یہ آپ کو بتائے گا جینا کیسے، آپ کو سمجھ آئے گی، آپ اپنے آپ سے آشنا ہوں گے، اپنے خالق اور مالک سے آشنا ہوں گے۔ اپنے آپ سے آشنا ہوں گے تو زندگی گزارنے کا لطف آئے گا۔ اور جو لوگ رب سے آشنا ہونے لگتے ہیں نا، جنہیں اللہ کی معرفت ملنے لگتی ہے، وہ بندے طاقتور ہونے لگتے ہیں۔ میری طرف دیکھو نوجوانوں، جو جتنا جتنا رب سے آشنا ہونے لگتا ہے اتنا اتنا رب سے ڈرنے لگتا ہے۔ یہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے تو اگر بتی چلی گئی تو، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے بچ کے رہنا تو کیمرہ خراب ہو گیا تو، کیمرے کی آنکھ سے بندے جز وقتی نیک ہوتے ہیں، اور اگر کسی کا تصور یہ بن جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے تو کل وقتی نیک ہوگا، پھر وہ تنہائی میں بھی نیک ہوگا، اکیلے میں بھی نیک ہوگا۔ اللہ کی معرفت جب حضور کے صدقے ملے گی تو آپ کا اپنے رب پہ بھروسہ ہوگا۔ میں آپ کو ذمہ داری سے بتاتا ہوں، آپ دنیا داروں سے امیدیں چھوڑ دیں گے، آپ کو کسی بندے کے ساتھ امید لگانا اچھا ہی نہیں لگے گا۔ جس کو رب پر توکل نصیب ہو جائے وہ دنیا کا سب سے طاقتور آدمی ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اسے اللہ پہ بھروسہ ہے۔ 313 صحابہ بدر میں چلے گئے 1000 سے لڑنے۔ او خدا کے بندو، نہ اسلحہ ہے، نہ تمہارے پاس جنگی سامان ہے، نہ زیادہ گھوڑے ہیں، نہ تلواریں ہیں، نہ نیزیں، کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے ہمیں بھروسہ ہے، ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا۔ آپ کو جب اللہ پہ بھروسہ نصیب ہوگا آپ مضبوط ہو جائیں، طاقتور ہو جائیں، آپ فکری بلندی کا شکار ہوں گے۔ آپ کے اندر سے کمزوریاں، بزدلیاں، بے چینیاں، لوگوں پہ بھروسہ کرنا، کسی کا مال دے کے پریشان ہونا، کسی کی بڑی گاڑی دیکھ کے للچانا، کسی کا گھر بڑا دیکھ کے پریشان ہونا، یہ نکل جائے گا۔ پھر تو حضرت بلال مسجد بھی سوئیں نا، مسجد کی چٹائی پہ سوئیں، اور مسجد نبوی شریف میں جھاڑو دیں، اور حضور کے مہمانوں کی نوکری کریں۔ لیکن حضور معراج سے واپس آ کے فرماتے ہیں بلال کیا کرتے ہو؟ میں نے تو جنت میں بھی تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے۔ جب آپ رب سے جڑیں گے تو پھر سادے کپڑوں میں بھی بڑا عروج ہے، پھر سائیکل سے اترے تو پھر بھی بڑے باوقار ہے۔ شرط یہ ہے کہ بھروسہ اللہ پہ۔ وہ ہارون رشید آ رہا تھا حج کر کے، امام غزالی نے لکھا ہے، تو وہ گھوڑے پہ یا اونٹ پہ بیٹھا تھا تو ارد گرد اس کے لوگ نعرے لگا رہے تھے، بادشاہ سلامت جو آ رہے ہیں۔ نعرے لگانے والے بڑے سیانے ہوتے ہیں، یہ سبھی کے نعرے لگا لیتے ہیں، سیاسی نعرے کبھی اس کے لگائے، کبھی وہ کہتے ہیں ہمارے سیاستدان کا بھی ہمیں کوئی نہیں پتا، پچھلے 5 سال تو کسی اور پارٹی کے لگا رہا تھا نعرے، پتہ نہیں اگلے 5 سال کسی اور کے نہ لگا دے۔ تو وہ بھی سیانے ہو گئے، وہ بھی اب سب کے لگا دیتے ہیں، کہتے ہیں ایسے ہی چلتا ہے مارکیٹ میں۔ تو ہارون رشید کے دائیں بائیں لوگ نعرے لگا رہے تھے۔ ہارون رشید بڑی نعرے شعرے، بندہ خوش تو ہوتا ہے نا، ہماری گاڑیوں پہ جب پھول گرتے ہیں اور لوگ پیچھے بھاگتے ہیں تو نفس تو تسکین پاتا ہے نا، یہ معاملہ ہوتا تو ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ کرے۔ بڑا راضی ہو رہا تھا ہارون رشید۔ اچانک ہارون رشید کی نظر پڑی تو ایک ٹیلے پہ حضرت بہلول دانا بیٹھے تھے، سادہ آدمی مٹی میں بیٹھا ہے بغیر چٹائی، اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی، بیٹھے آرام سے۔ اور ہارون رشید کی طرف دیکھ کے نہ تو حضرت بہلول دانا ہلکا ہلکا مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں۔ تو یہ بات لوگوں کی ہنسی بڑی معنی خیز ہوتی۔ ہارون رشید گھوڑے سے اترا، سارا مجمع وہیں کھڑا کیا، اور ہارون رشید جا کے حضرت بہلول دانا سے کہا السلام علیکم۔ فرمایا وعلیکم السلام۔ ہنس کیوں رہے تھے؟ تو پھر ہنسے۔ کہا یہ آپ کے ہنسنے میں کوئی راز ہے؟ تو حضرت بہلول دانا فرمانے لگے ہنس اس لیے رہا تھا کہ یہ جو لوگ تیرے نہیں نعرے لگا رہے، یہ تجھ سے پہلے والے بادشاہ کے بھی اسی طرح ہی نعرے لگاتے تھے، اور تیرے بعد والے کے بھی نعرے، پر تو بڑا عجیب آدمی ہے، تو بڑا راضی ہے کہ میرے نعرے لگ رہے ہیں، یہ تو سب کے لگتے ہیں، تیرے لگ رہے ہیں تو کیا اس میں خوش ہونے والی کیا بات؟
हारून रशीद पर बड़ा असर हुआ। बड़े लोग जो होते हैं जाहिर है उनके कोई तकिए कलाम होते हैं, तो बड़े लोगों का तकिया कलाम था, वही उसका भी था। कहने लगा हजरत मैंने सुना है आप पर कुछ कर्जा है, मुझे हुक्म दें मैं आपका कर्ज उतार दूं, हुक्म करें। तो हजरत बहलोल दाना थोड़ा गुस्से में आ गए, फरमाने लगे एक बात तो बता, तेरा रब कौन है? तवज्जो है मेरी बात पर, तेरा रब कौन है? कहने लगा अल्लाह। तो फरमाया मेरा कौन है? सुना का अल्लाह। तो फरमाने लगे हारून रशीद, फिर ये तो नहीं ना हो सकता कि अल्लाह हारून रशीद को देता जाए और बहलोल दाना को भूल ही जाए। जहां अपना कामकार हम बंदों से उम्मीदें नहीं लगाते, हम अपने रब करीम से उम्मीदें लगाते। जब हुजूर के सदके आपको मार्फत इलाही नसीब होगी, अच्छा ही नहीं लगेगा। वैसे तो अब तोहफे आए तो हम राजी होते हैं ना, मेरी खुददारियां थकने लगी हैं, अब मैं भी तोहफे पा के खुश होने लगा हूं। लेकिन जब इंसान खुददार हो, फिर कोई ताउन की बात करे तो गुस्सा आता है। वो कहता है जा अपना काम कर, मुझे मेरे रब ने बड़ा नवाजा, जितना अल्लाह ने दिया मैं राजी हूं। ये कब होता है? जब आप सरकार के वसीले से मार्फत इलाही हासिल करते हैं, हुजूर के वसीला पाक से। मेरी तबीयत भी नहीं है लंबी चौड़ी तकरीर करने की, और आपकी बज़म भी असर से शुरू है। थोड़ा सा इस मजमून को आगे लेके चलो। वो फिर जिन लोगों को ये मार्फत नसीब हो गई थी ना, वो फिर हजरत सिद्दीक अकबर जैसे लोग थे, हजरत सिद्दीक जैसे। यानी बादशाह वक्त को रात को किसी बूढ़ी अम्मा के घर में झाड़ू देना पड़े तो परेशानी कोई नहीं, किसी बूढ़ी अम्मा के घर में पानी भर के लाना पड़े तो परेशानी। क्यों? इसलिए कि उनको मार्फत इलाही नसीब है। फिर यही मिजाज हो तो बंदे हजरत उस्मान, हजरत फारूक आजम जैसे होते हैं। हजरत साद बिन नबी वकास पता क्या फरमाया करते थे? हजरत साद बिन नबी वकास फरमाते थे कि ना तो उम्र इस्लाम में हमसे मुकद्दम है, ना हिजरत में हमसे मुकद्दम है, ना नफली रोजे ज्यादा रखे हैं, ना नफली नमाजें ज्यादा पढ़ी, पर शान ज्यादा ले गए। लोगों ने कहा हुजूर वो कैसे? तो हजरत साद बिन नबी वकास फरमाने लगे वो इसलिए कि जनाब उमर ने दुनिया से कभी दिल नहीं लगाया, दुनिया से बेरगबत रहे, माले दुनिया से दूर रहे, दिल गोया जब भी लगाया है या अल्लाह से लगाया या अल्लाह के रसूल से लगाया। यानी पाबंद लगे कपड़ों में भी खुतबा दे दिया, परवाह कोई नहीं। अपनी जिंदगी सारी सादगी में गुजार दी, मसला ही कोई नहीं। ये कब होता है? जब आपकी तवज्जो अल्लाह की जानिब, शुक्र करना भी आसान, सब्र करना भी आसान, कनात करना भी आसान, थोड़े पे गुजारा करना भी आसान। शर्त यह है कि सरकार के जरिए से मार्फत इलाही नसीब हो। अपने हिसाब से ना तरतीब दिया हुआ हो कि कोई नहीं जी खैर है, दुनियादारी भी रखनी पड़ती है। मेरे अजीजों याद रख लें, समझ लें इस बात को और इस पर गौर कर लें कि मार्फत इलाही सरकार के सदके मिलती है, और अल्लाह की मार्फत जिन लोगों को नसीब हो जाए वो फिर मजबूत हो जाए। जिंदगी से कितना प्यार है आज लोगों को, आपने मुझे बताना नहीं, हाँ ना नहीं करनी, पर काफी सारे लोग मौत से डरते हैं। नहीं मैं क्या तुसी हाँ ना नहीं करनी, कैमरे ना आ जाए अज किधरे, पता चल जाता है। काफी सारे लोग मौत से, मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूं काफी सारे लोग पैसों से प्यार करते हैं तो लोग गुस्सा करते हैं, हालांकि करते हैं। किताब व सुन्नत पढ़ के देख ले, लोग पैसों से प्यार करते हैं। हुजूर फरमाते हैं सोने की 2 वादियां हो तो आदम का बेटा कहता है तीसरी भी चाहिए। करते हैं, लेकिन आप मनवा नहीं सकते किसी को कि मैं करता हूं। कोई मानने को तैयार, हदीस पाक में है, कुरान मजीद में है, प्यार करते हैं, लेकिन लोग मानने को तैयार। तुसी भी ना मन्निया जे। ऐसे मेरे 2-4 दोस्त हैं, मैं उन्होंने कहता रहना, मैं कहना तुहाडे को पैसे ना होण ते तुसी बीमार जे लगदे हो, पर जेब तुहाडी भरी होवे ते तुहाडी सेहत भी। यानी वो कभी कभी उनका उतरा चेहरा देखूं तो मैं उनसे पूछ लेता हूं कि आजकल गाहक कोई घाटा आ रहे हैं दुकान पे, पता चल जाता है कि सेहत मुबारक जनाब की ठीक। ये मौत का डर, ये पैसों का प्यार, ये शोहरत से मोहब्बत, ये अपनी जात से लगाओ, ये कब होता है? जब आपने दुनिया से जीना सीखा हो और जब आपने सरकार के सदके जीना सीखा हो ना, तो फिर बंदे का हाल ये होता है कि करबला में अगर इमाम हुसैन का सारा कुंबा भी जाए और जान भी जाए
تو بندہ خوش ہو کے ساری جان پیش کر دیتا ہے، اس لیے کہ اسے پتا ہوتا ہے ابھی میں نے قبر میں جانا ہے، ابھی دروازہ بند ہونا ہے، ابھی جنت کا باغ میری قبر نے بننا ہے، اور میں نے آنکھیں کھولنی ہے تو سامنے مدینے والے محبوب نے تشریف فرما۔ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، کیونکہ قبر کی رات ہے ان سے ملاقات کی رات۔ تو دوستو نبی پاک کے دروازے پہ آؤ، یہیں سے آپ کو اپنی پہچان ملے گی، یہیں سے معرفت الہی ملے گی، یہیں سے جینے کا سلیقہ ملے گا۔ خلاف پیغمبر کسے راہ گزی، حضور کے مخالفت کر کے آپ کبھی کوئی رستہ پا سکتے؟ یہ جو ملنگ شلنگ آپ کو ملتے ہیں نا، کہتے ہیں معرفت دی گل نہیں، نہ داڑھی رکھی ہوئی ہے، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ ادھر ادھر جاتے ہیں۔ معرفت وہ کون سی معرفت ہے جو حضور کے علاوہ ہے؟ نبی پاک کی معرفت کیا تھی؟ حضور 5 نمازوں کی امامت کرتے تھے، جمعے کا خطبہ دیتے تھے۔ آپ کی توجہ ہے؟ میری طرف دیکھو، جمعہ پڑھاتے، عید پڑھاتے، نکاح پڑھاتے، سرکار مہربانی کرتے، غلاموں پہ شفقت کرتے، حضور قرآن و حدیث پڑھاتے۔ آج کل جڑا ایک کام کرے ہو تو مولوی ہے، تو درویش کون ہے؟ جنہوں بالکل کلمہ نہ ہوندا ہوئے الا ماشاءاللہ، کبھی کبھی غسل کرتا ہو۔ یہ آپ نے کرائیٹیریا بنایا ہے، یہ دین کا معیار نہیں ہے، یہ ہمارے ذہن کی اختراع ہے۔ خدا را سٹیٹس کو سمجھو، معیار کو سمجھو، دین کا معیار کیا۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھرپور زندگی گزاری ہے۔ حضور حقوق سے بھاگنے کا معاذ اللہ درس نہیں دیتے کہ آپ کسی دربار پہ جا کے بیٹھ جائیں اور کہیں کہ جناب نہ مجھے نکاح کرنا ہے، اور نہ مجھے کوئی حق ادا کرنا ہے، نہ مجھے بچوں کا، بہن بھائیوں، ماں باپ کا خیال رکھنا ہے۔ نبی پاک نے تو بھرپور زندگی، آئلی زندگی بھی بھرپور گزاری، معاشرتی زندگی بھی بھرپور گزاری، ازواج مطہرات کے ساتھ حضور کی کمال شفقت، اپنے نواسوں کو حضور کندھوں پہ بٹھا رہے۔ سارے وہ کام جو روٹین میں انسانی زندگی کے لیے ضروری ہیں، سارے سرکار نے کیے ہیں۔ دین آپ کو بالکل نہیں کہتا کہ آپ سارے کام چھوڑ دیں، مسجد میں آ جائیں، تسبیح لے کے بیٹھ جائیں۔ بس دین اتنا کہتا ہے کمائی ضرور کرو پر کرنا ذرا جائز طریقے سے، حلال رزق کمانا، خیال رکھنا۔ دین کہتا ہے جہاں ہو وہاں دیانتدار ہو جاؤ۔ آپ حضور کے طریقہ مبارکہ کو اپنائیں، سب درست ہو جائے گا۔ میں آج یہ دیکھتا ہوں کہ سنت اور شریعت کے معاملے میں ہم کمزوری دکھاتے ہیں، شریعت کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے۔ یہ کیا ہے؟ چھوٹا سا مسئلہ ہے شادیوں پہ کہ آپ غیر شرعی رسومات روک دیں، کھانا کھلائیں، کوئی منع نہیں کرتا، گھر پہ لائٹنگ کریں، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن آپ مردوں کی ویڈیو بنا لیں، عورتوں کی نہ بنائیں۔ مہندی کی بری رسم جہاں مرد عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے نہ کریں۔ آپ سے کہا جاتا ہے ڈھول ڈھمکا شور شرابہ نہ کریں۔ تو یہ دو ایک کام شادیوں سے نہیں نکالے جا سکتے، کیوں؟ آخر کیا مجبوری ہے کہ 2-4 کام جو شریعت سے ٹکراتے کیوں نہیں ہم چھوڑ دیتے؟ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب احساس ہو دین کا۔ یاد رکھنا، الجھ جاؤ گے، ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاؤ گے، پریشان رہنا شروع کر دو گے، زندگی بور لگے گی۔ اس طرح وقت گزارو جو طریقہ مدینے والے محبوب نے دیا ہے، تاکہ جتنے دن زندگی کے ہیں بھرپور گزارے جا سکیں، شان سے گزارے جا سکیں۔ 2 باتیں سنیں اور میں اپنی بات کو ختم کروں۔ عقائد کی پختگی بڑی ضروری ہے۔ بڑے گہرے فتنے، لوگ دین کے نام پر بھی کچھ ایسی گفتگو کرنے لگے ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں شکوک پیدا کرتی ہے۔ یاد رکھنا، جس کی حضور سے نسبت ہے وہ شان والا ہے۔ ہر صحابی کا ادب کرنا، ہر صحابی کا، کسی کچے بندے کی کچی بات کے پیچھے نہ چلنا، اور نبی پاک کی نسل پاک کے ہر شخص کا احترام۔ اذان سنیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اہل بیت نبوت کے لیے اپنے دلوں میں بہت زیادہ عقیدت کے، محبت کے جذبات پیدا کریں، ان کے بارے میں اپنے دلوں میں بہت زیادہ احترام پیدا کریں، اور خوب مسلح کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کریں۔ میں دیکھتا ہوں کہ دوست دیر تک رات کو موبائل استعمال کرتے ہیں اور بڑے سارے جوانوں کی فجر رہ جاتی ہے۔ خدا کے بندو، یہ کتنی زیادتی ہے اپنے آپ کے ساتھ۔ آپ مہربانی کریں کچھ وقت پہ سوئیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو فجر پڑھ کے سو جائیں پھر، لیکن اپنی عبادات کو، مثلا
کتنی ہم کمزور ہیں کہ بنیادی مسئلہ ہے نماز، اور ہم آج تک صرف نماز کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ جو مسلمانوں کا گروہ نماز کا ہی پابند نہیں ہو سکا۔ حضرت عمر نے سپہ سالاروں سے کہا تھا کہ اگر کوئی فوجی نماز نہ پڑھے تو اسے صفوں میں، فوجیوں کے صفوں میں شامل نہ کرنا۔ جو رب کا وفادار نہیں وہ ہمارا وفادار کیسے ہو سکتا؟ تو نماز پر جوان خصوصی توجہ دے۔ اتنا وقت ضائع کرتے ہیں، بڑے بڑے لمبے دن ہیں، کوشش کریں تلاوت بڑھا دیں، درود پاک کچھ بڑھا دیں، کچھ زیادہ وقت مصلی پہ بیٹھا کریں، لمبی دعائیں مانگا کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔